نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، آپ جان چکے ہیں کہ یہ محفل کچھ ایسی ہے، اس کی نوعیت کہ یہاں پر آدمی اس نیت سے آتا ہے کہ میں عمل پر کھڑا ہو جاؤں۔ عمل پر کھڑا ہونا مشکل معلوم ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اس نیت اور غرض کو لے کر اس محفل میں آتے ہیں، اور کوئی اس کا منشا نہیں ہے۔ میں بھی اسی غرض کو لے کر اس محفل میں آتا ہوں تاکہ آپ حضرات کی برکت سے عمل پر کھڑا ہو جاؤں۔ نیت میری بھی وہی ہے، اور کچھ آپ سے حاصل کرنا تو ہے نہیں، عمل پر کھڑا ہونا ہے۔ اور تو کچھ میں آپ کو تقسیم کر نہیں رہا ہوں، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں جانے سے عمل پر کھڑے ہوں گے۔ یہ منشا ہے اس کا، یہ مقصد ہے اس محفل کا۔ اسی مقصد کو پانے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے چاہا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کروں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا کرم و مہربانی کا معاملہ کیا جائے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے اندر اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے بندو اللہ کی اطاعت کرو۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی اطاعت کرنا نہایت ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ بات طے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کوئی بات سمجھتا ہے، وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہے، دور ہے، اسے ضروری نہیں خیال کرتا ہے، تو اس کا مطلب اپنی فطرت سے ذرا دور ہو چکا ہے، یا علم کی کمی کا شکار ہو چکا ہے، یا اچھے ماحول کا شکار ہو چکا ہے، اچھے ماحول سے دور ہو گیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، دنیا کی محبت نے اس کو پکڑ لیا ہے، نفسانیت کا شکار ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ کہا جائے گا۔ ورنہ اصلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو رسول کی اطاعت سے بڑھ کر اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور کوئی کام نہیں ہے، یہی بڑا کام ہے، اور یہ بہت عظیم کام ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہمارا فطری، ہماری طبیعتوں کا تقاضا ہے، اور ہم اس کے محتاج ہیں، قرآن کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری محتاجی پر رحم فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی، جس کے اندر ہمارے لیے بڑے معتدل احکامات ہیں۔ اس کے الفاظ دیکھیے، پڑھنے میں کتنا لطف آتا ہے، کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور سننے میں کیسا لگتا ہے قرآن کریم۔ طبیعت چاہتی ہے کہ سنتے رہیں، بشرطے کہ کوئی صحیح معنوں میں تلاوت کرتا ہو، آداب کی رعایت رکھتا ہو، اچھے لب و لہجے میں پڑھے، تو قرآن کریم سننے سے اور کیا چیز بڑی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے احکامات دیکھیے کیسے احکامات ہیں، اور کتنے معتدل احکامات ہیں۔
اور کتنے ضروری احکامات ہیں، کس قدر سکون کے احکامات ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے امتیوں کو تعلیم دی، اپنے الفاظ سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنی زندگی کے ذریعے سے، وہ کیسے بہترین ہے، وہ کس قدر ہماری طبیعتوں سے، ایک انسان کی صحیح فطرت والے انسان کی طبیعت سے ہم آہنگ ہیں۔ بہت پیارے طریقے، بہت آسان طریقے۔ ابھی ہم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اول کلمہ طیب پڑھتے ہیں، اس کو، یہ بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا گیا کلمہ ہے۔ اسے بھی تو لوگ بھول چکے تھے اور بے چینی میں مبتلا تھے، پریشانیوں کے اندر مبتلا تھے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ پریشان ہو جائے، بے چینی کے اندر مبتلا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے، اور اسے کوئی روتا ہوا دیکھ کر کھلونا دے دے، پھر بھی وہ رو رہا ہے، اور کوئی اسے مٹھائی دے دے، پھر بھی وہ رو رہا ہے، کوئی کچھ پیسے دے دے، پھر بھی وہ رو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی میلے میں یا کسی لوگوں کے مجمع کے اندر اس کے باپ کی انگلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب وہ بچہ پریشان ہے، اب کھلونے دینے پر بھی پریشان ہے، مٹھائی دینے پر بھی پریشان ہے، اسے اس کے باپ کا چھوٹا ہوا ہاتھ چاہیے، اس کے باپ کی انگلی اسے چاہیے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی صاحب اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو اس کے باپ کے انگلی میں دے دیں اور تھما دیں، تو اسے اب کھلونوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے ابو اس کے مل گئے۔ یہ اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کے لیے کافی ہے۔ یہ مثال کتابوں میں بزرگوں نے دی ہے، عارفین نے دی ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ انسان بھی بے چین ہوتا ہے، کھانے کے باوجود، کپڑوں کے باوجود، سونے چاندی کے باوجود اور عمارتوں کے باوجود، اس کے پاس ایک بے چینی اس کے قلب میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بے چینی کو دور فرمایا، اور یہ کلمہ ہمیں ملا۔ ہم اپنے رب اور پالنہار کو کھو چکے تھے، بھول چکے تھے، ہم اس سے ناواقف ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح بے چین روحوں کو قرار آیا، ورنہ بے چین روحوں کو قرار کہاں تھا؟ ارے کوئی آدمی جب عبادت کی ضرورت محسوس ہو، عبادت کرے تو اسے سکون ملتا ہے۔ جب بھوک ایک انسان کو محسوس ہو، وہ کھانا کھائے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، گھاس کھانے سے اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس کی غذا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، عدل کا معاملہ کیا، اور لوگ بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر جھکنے چلے تھے۔ درختوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں تو ستاروں کو پوج رہے تھے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے پاکیزہ کلمہ لوگوں کو سکھایا، دنیا کی ساری قوموں کے سامنے اپنا یہ عظیم پیغام پیش کیا، یہ ہمدردانہ پیغام پیش کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ، مکہ کے لوگ اور دیگر شہروں کے لوگ، ممالک کے لوگ اس نعمت کو انہوں نے سمجھا اور اس کو قبول کیا، اور اپنے معبود حقیقی کی طرف آئے، ورنہ اپنے معبود کو کھو چکے تھے۔ بندوں کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹوٹ چکا تھا اپنے معبود سے، پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی اطاعت کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور پھر اس کے بارے میں اس کا نتیجہ بھی ذکر کیا گیا، انعام کا بھی ذکر کیا گیا۔ حالانکہ
ایسی ضروری باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن کریم میں اتنی ضروری باتیں ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ ہر آدمی کو ان باتوں کی ضرورت ہے، ان کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ زندگی چلنا بھی اسی سے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپس میں لڑنے لگ گئے تھے، بات بات پر لڑتے تھے۔ کسی گھر میں جھگڑا ہو جائے کوئی پسندیدہ بات ہے؟ کسی محلے میں لڑائی ہو جائے کوئی پسندیدہ بات ہے؟ دنیا میں جھگڑے چل رہے تھے، شیخ قبیلوں میں جھگڑے چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا۔ ایسی ضرورت کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا مقام بتایا، اور ایسے انداز سے بتایا کہ جس نے بھی سنا دل کی گہرائیوں سے، عظمت سے، خلوص سے، بس وہ ان کا ہو کر رہا۔ کہا کہ ارے یہی ہونا چاہیے، یہی بیٹی کا مقام ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا بات ہے؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو کس کی عبادت کریں گے؟ کس کی عبادت کرنے سے دل کو چین و سکون آ سکتا ہے؟ کسی کی عبادت کرنے سے نہیں آ سکتا۔ ہم اپنے معبود کی عبادت کریں گے تو ہی ہمیں سکون مل سکتا ہے، اور ہم عبادت کے لین سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں مضبوط ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوشی خوشی سے پورا کریں گے۔ جو بھی حکم اللہ کا ہمیں ملے، وہ نماز کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، روزوں کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، انصاف کا حکم ہو، سچ کا حکم ہو، اور رحم کا حکم ہو، سود سے بچنے کا حکم ہو، رشوت سے بچنے کا حکم ہو، کوئی صراحت کے ساتھ حکم ہو، کوئی اشارے کے ساتھ حکم ہو، ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ اس آیت سے چاہا جا رہا ہے، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم کو تیار ہو جانا چاہیے، ہمیں کمر کس لینا چاہیے، اور خوشی خوشی اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلایا گیا۔ کتنا عظیم پیغام ہے یہ اللہ کا ہمارے لیے۔ یہ کوئی معمولی پیغام ہے کہ ہم کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ جو دیکھا قربان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دیکھیے، جو دیکھا نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو دیکھیے، آپ کے فیصلے دیکھیے، آپ کی مکی زندگی دیکھیے، آپ کی مدنی زندگی دیکھیے، آپ کا بڑوں کے ساتھ سلوک دیکھیے، آپ کا چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ دیکھیے۔ 100 بار قربان ہونے طبیعت چاہے گی۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی محروم القسمت ہی نہیں کرے گا، ورنہ کون محروم ہونا چاہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے آج ہی سے اس بات کی کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات احادیث کے اندر موجود ہیں انہیں پڑھیے۔ احادیث سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے تو جو احادیث کے دروس لگتے ہیں اس میں شرکت کیجئے۔ جیسے قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے تو شریک ہوتے ہیں، کبھی دور دراز کا سفر بھی کر کے شریک ہوتے ہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے کو بھی جاتے ہیں اس کوشش میں کہ فلاں محلے میں معتبر تفسیر ہوتی ہے، جو مفسر قرآن ہیں وہی تفسیر کرتے ہیں، ورنہ تفسیری حلقے تو بہت جگہ لگتے ہیں، لیکن جو آخرت کا واقعتاً طلبگار ہوتا ہے وہ اس بات کی فکر میں ہوتا ہے کہ مستند تفسیر کہاں ہوتی ہے، جو مفسر قرآن ہے وہ تفسیر کہاں ہوتی ہے، جس تفسیر پر علماء کا اعتماد ہے وہ تفسیر کہاں ہوتی ہے،
جہاں بالکل قرآن کو صحیح معنوں میں ایسا سمجھایا جائے جیسا کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، سمجھایا جانا چاہیے، تو جیسے ہم وہاں جاتے ہیں اسی طرح معتبر ترین جہاں پر حدیث کے حلقے لگتے ہیں، جو حدیث کے ماہرین، جو حدیث کے علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کے علوم پر علماء اعتماد کرتے ہیں، جس کے پیچھے ان کی محنتیں لگیں، جو عربی سے واقف ہیں اور فہم حدیث سے واقف ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اس عبارت کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، ایسے میں شریک ہوں، یہ بھی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کا ایک آسان ترین ذریعہ ہے۔ ایسے جہاں حلقے لگتے ہیں وہاں شریک ہوں، یا نہیں تو اس کا انتظام کیا جائے، ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے اور حدیث کا درس ہو، تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں گی، ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، ان کی تشریح کی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روزانہ بتایا جائے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ بتلایا جائے گا، تو آپ کے سامنے وہ باتیں آتی رہیں گی اور آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا رہے گا۔ آپ سن کر اچھا یہ فرمایا، نمونے کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے عظیم الشان پیغمبر ہیں اور کیسی پاکیزہ تعلیمات دیے ہیں۔ عقائد کے اندر جو عقیدے ہم کو ضروری تھے وہی عقیدے ہم کو دیے، توحید کے عقیدے، اور شرکیہ عقیدوں سے ہم کو روکا، اور جو باتیں عبادت کے اندر ایک ضرورت عبادت جسے کہتے ہیں وہی چیزیں کر کے بتلائے، نماز پڑھ کر بتلایا، روزے رکھ کر بتایا، قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتلایا، لب و لہجہ سکھایا، روزے رکھ کے، حج کر کے بتلایا، انصاف کر کے بتلایا، زندگی گزار کے بتلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں بیان فرمائی وہ محفوظ ہے، احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ یہ ہماری کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم انہیں پڑھیں کہ کیسے کیسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، کیا کیا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمدہ کلمات سکھائے نا کہ نماز کے بعد ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد کہتے ہیں، اور سکون پاتے ہیں، قرار پاتے ہیں، اور ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ سبحان کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کون ہے سبحان، اللہ کے علاوہ کون ہے تمام تعریفوں کے لائق، کون ہے ایسا بلند و بالا، اللہ ہی تو ہے۔ الحمدللہ بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے کہ واقعتاً اے میرے بندے میں ہی ہوں سبحان، اور کوئی نہیں ہے۔ میرا بندہ دیکھو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں تیرا پروردگار ہی سبحان ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ کہہ رہا ہے، ہاں تمام تعریفوں کے لائق میں ہی ہوں، واقعی میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر بندہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے کہ ہاں سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے بندے اور کچھ نہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے ایسے جو ہے اونچے اونچے کلمات جس کو آدمی زبان سے کہے تو اللہ تک پہنچ جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا۔ ایسی ایسی تعلیمات ہیں، کوئی معمولی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی عظیم تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ نماز پڑھا کرو، کیسی عظیم تعلیم ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے،
بڑے ادب کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے، یہی تو اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے یا سنتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے یا بڑے غور سے امام صاحب پڑھتے ہیں تو سنتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر، یا کانوں میں اس کی آواز آتی ہے اللہ سب سے بڑے، جھک جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، حالانکہ ایک ادب کی حالت ہی میں تھا، مزید ادب کی حالت میں چلا گیا، اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا رب تو پاک ہے اور بڑا عظیم ہے، اس کی بلندیاں بیان کر رہا ہے، اور 3 مرتبہ کہہ رہا ہے، کبھی تو 5 مرتبہ کہہ رہا ہے اس کی بلندی بیان، اور حالت کیا ہے؟ جھکا ہوا ہے، مزید جھکا ہوا ہے، جھک کر نہایت تواضع کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے۔ کیسے بندے پر اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، واقعتاً اللہ سنتے ہیں اپنے بندے کو، بندہ نہیں دیکھ سکتا لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اللہ کو معلوم ہو گیا یہ بندہ کھڑا ہو گیا، یہ رکوع میں چلا گیا، اسی وقت پروردگار کو معلوم ہو گیا۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے کوئی دنیاوی محبوب کو یاد کرے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یاد کیا جا رہا ہے، اس کی محبت میں کوئی روئے تو پتہ نہیں چلتا، کوئی دنیا میں کسی کو محبوب بنا لے تو اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کو کوئی محبوب بنا لے اپنا، اللہ سے لگ لپٹ جائے اور اسے یاد کرے تو اسی وقت اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یاد کیا جا رہا ہے، میرے سامنے آنسو ٹپکائے گئے، مجھے پکارا گیا، مجھے اللہ کہا گیا، مجھے سبحان کہا گیا، میری تعریفیں کہی گئی۔ اور آپ ایسے ہی غور کرتے چلے جائیے، سجدے میں آدمی کیسے حالت، یہ کس نے بتایا بھائی کہ ایسے ناک لگاؤ، ایسے پیشانی رکھو، ایسے اپنی تواضع کا اظہار کرو؟ بالکل اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، پیشانی کو، معمولی بات ہے؟ پیشانی انسان کے لیے اور سر انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بلندیوں کی چیز ہے، یہ بہت عظمت کی چیز ہے۔ اسی لیے جب جو ہے کوئی جو ہے کہیں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے اور کسی کی نگاہ سے گر جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اسے ذلیل کرنے کے لیے اس کے سر پر مارا جاتا ہے، اس کے سر پر ایک لگاتے ہیں اسے ذلیل سمجھ کر، تاکہ اس کا اثر دل پر ہو۔ اور اسی طرح جب کسی کو بلند و بالا سمجھا جاتا ہے دنیا میں، جب کسی کی تعظیم کرنی ہوتی ہے تو اس کے پیروں پر پڑ جاتے ہیں جا کر تعظیم کے لیے کہ ہم تو آپ کے پیروں پر گر جائیں گے، ایسا دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ جو اپنی تعظیم کی سب سے بڑی چیز تھی، اس سے بلند و بالا وہ سمجھتا ہے، دنیا والے بھی سمجھتے ہیں، انسان کے پاس کوئی نہیں ہے بلند و بالا چیز، بس اس کا سر ہے، اس کی پیشانی ہے اور اس کی ناک ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں ہماری ناک کٹ گئی، معاشرے میں بولتے ہیں خاندان میں ناک کٹ گئی، مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کے نہیں رہے، ہم تو بس ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے بولتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ناک کٹ جانا ذلت کی بات ہے، ہماری ناک رہ گئی، مطلب یہ ہے کہ عزت کی بات ہے ناک رہنا۔ ناک عزت کی چیز، پیشانی عزت کی چیز، سر عزت کی چیز۔ سجدے میں وہ سر خدا تعالیٰ کے سامنے بندہ ڈال دیتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب تعظیم کس نے سکھائی اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ایسے ایسے روزے میں کیا ہوتا ہے، بندہ صبح سے لے کر شام تک تقاضے کے باوجود بھوکا پیاسا رہتا ہے، کتنا بندے کے اوپر اللہ کو پیار آتا ہوگا کہ اس کی محبت میں اور کچھ نہیں، اس کی محبت میں وہ روزے رکھ رہا ہے۔ ایسا محبت کا انداز اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔
تو ایسی تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی معمولی تعلیمات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی طرف بلائے ہیں، ایسی عظیم تسبیحات کی طرف بلائے ہیں، ایسے اعمال کی طرف بلائے ہیں، نماز کی طرف بلائے ہیں، روزوں کی طرف بلائے ہیں، ایسی عجیب و غریب عبادت نماز جس کے اندر ہمارا نفس پامال ہو جاتا ہے، اور بالکل ہم خدا کے سامنے سجدے میں رکھ کر سر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری روح کے لیے کوئی اچھا وقت ہو سکتا ہے؟ ہماری روح کی قسمت کا اور بلندیوں کا وقت ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے لے کر یہ عظیم نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، جس کی ہم کو پابندی کرنا ہے، جس سے ہم پامال کر رہے ہیں۔ پامال نہیں کرنا ہے دوستو، ایک وقت کی نماز کو بھی پامال نہیں کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ بلکہ جو ہے نہ فرائض کو چھوڑنا ہے، نہ سنتوں کو چھوڑنا ہے، نہ نفلوں کو چھوڑنا ہے، بلکہ تہجد بھی پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ اختیار کرنے کی نعمتیں ہیں۔ چھوڑنا تو بت پرستی چھوڑو، کفر چھوڑو، شرک چھوڑو، شرکیہ باتیں چھوڑو، شرکیہ افعال چھوڑو، غلط قسم کے گھڑے ہوئے رسومات کو چھوڑو، بدعات کو چھوڑو جس سے سنت کا راستہ گم ہو جاتا ہے۔ چھوڑنا تو برائیوں کو چھوڑو، سود کو چھوڑو، گالی گلوچ کو چھوڑو۔ چھوڑنے کی چیزیں یہ ہیں، اور کرو وہ چیزیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ عقیدوں کی تعلیم دی۔ اختیار کرو اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی ترغیب دی، ان اعمال کو اور افعال کو اختیار کرو، نمازوں کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اسی طرح سارے اعمال کو، ان باتوں کو، ان الفاظ کو اختیار کرو، کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ، اور جو ہے کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کبھی توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے کیسے پیارے پیارے عظیم عظیم کلمات دیے، یہ ہے اطاعت۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احوال کی بھی تعلیم دی انسان کو، صرف کچھ الفاظ نہیں سکھائے، کچھ افعال نہیں سکھائے، کچھ اٹھک بیٹھک نہیں سکھائی کہ ایسا سجدہ کر لو چلے جاؤ، ایسا نہیں، روزے رہ لو ختم بات، ایسا نہیں، کچھ احوال بھی سکھائے۔ تمہاری کچھ حالت بھی ہونی چاہیے۔ کیسی حالت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کے ساتھ، یہ افعال کے ساتھ کچھ قلبی حالت بھی تھی۔ اس حالت کی تاب لایا نہیں جا سکتا۔ انسان تو انسان، جانور پتھر بھی اس قلبی حالت کی تاب نہیں لاتے تھے۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قلبی افعال کی طرف بھی ہمیں بلایا ہے۔ وہ قلبی افعال کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچایا، حسد نہ کرو، یہ قلبی یہ خرابی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگوں حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ خود اپنا جان جلانا ہے، کوئی سکون کی چیز نہیں ہے۔ اپنے دل کے اندر چولہا سلگا لینا ہے، خود ہی دل جلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، حسد نہ کرو۔ ریاکاری سے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قلبی حالت ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، حضور نے منع کیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ رسول نے جن چیزوں سے منع کیا رک جاؤ، اطاعت کرو، منع کیا۔ ریاکاری نہ کرو۔ ریاکاری کیا ہے؟ کیا کرائی محنت کو ضائع کرنا ہے۔ ریاکاری کے لیے آدمی کچھ بھی خرچ کرے دکھاوے کے لیے، کوئی تعریف کر دے تو ختم، قیامت کے دن اس کا کوئی نتیجہ نہیں، کہیں گے تمہاری تعریف ہو چکی۔ ریاکاری سے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ریاکاری مت کرو۔
اخلاص سے کام کرو۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ اگر اللہ کے لیے آدمی کچھ کرے، اللہ کے لیے اللہ کا نام لے، اللہ کے لیے تلاوت کرے، اللہ کے لیے راتوں کو تہجد پڑھے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، بس اس سے اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، اللہ کی طرف سے خوشنودی ملے گی، قیامت میں اور آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، اور برزخ میں اس کے بدلے میں نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میسر آئیں گی۔ یہ چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور رحم کی طرف بلایا، بے رحمی سے روکا، رحم کی طرف بلایا، جیسے ریاکاری سے روکا اور اخلاص کی طرف بلایا، اور اسی طرح بے رحمی سے روکا، رحم کی طرف بلایا۔ لوگ بے رحمی کر رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، بے رحمی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی گھر میں پیدا ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، دوسری لڑکی پیدا ہو جائے اور خوش ہو جاؤ، تیسری لڑکی پیدا ہو جائے اور خوش ہو جاؤ۔ لڑکیوں کی پیدائش پر پریشان ہونے کے بجائے خوشی کا پیغام دیا اور اپنی سچی تعلیمات سے نوازا، وعدے فرمائے اور وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ پتہ چلے گا قیامت کے میدان میں کیسی عزتوں سے نوازا جا رہا ہے جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں اور وہ ان کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں، ان کی تربیت پر توجہ دے رہے ہیں، یوں ہی چھوڑ نہیں رکھے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، علم سے لاپرواہ نہیں رکھے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں، یوں ہی کھلے مہار چھوڑ نہیں دیے، بچی ہے نہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں، شفقت کے ساتھ تربیت کرتے ہیں، کبھی آنکھیں بھی دکھاتے ہیں اور پھر اسے اچھی جگہ شادی کرتے ہیں، یوں ہی نہیں کہ اپنا بوجھ اتار رہے ہوں، ارے کوئی بھی رشتہ آ گیا دے دو، کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس کا اچھی طرح گھر بساتے ہیں، اس کے لیے اچھا انتظام فرماتے ہیں، ایسا رشتہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو خوشی ہو کہ واقعتاً اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اچھا رشتہ دیکھتے ہیں، عمدہ رشتہ دیکھتے ہیں، نیک صالح رشتہ تلاش کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کو ڈھونڈ کر رشتہ کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس کے فضیلتیں بیان کی کہ بوجھ نہ سمجھو کہ اسے لاپرواہی کر رہے ہیں، پیدا ہو جائے تو ناخوشی، اور شادی کر رہے ہیں تو لاپرواہی سے کہیں بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں اور اسے دے رہے ہیں تاکہ جا کر لڑکی پریشان ہو، کچھ بھی ہو، ایسا نہیں ہے، ایسی تعلیمات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بے رحمی سے، لڑکیوں کا مقام بتایا، ماؤں کا مقام بتایا کہ ماں کی اطاعت کرو، اور بہنوں کا مقام بتایا، پڑوسیوں کا مقام بتایا، ارے اور تو اور انسان تو انسان، جانوروں کا بھی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، وہ سسکیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا، علماء نے لکھا ہے، پھر آپ نے اس کے مالک کو بلایا، واقعہ ہے اس کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آیا، آپ نے یہ سکھایا کہ اونٹوں پر رحم کرو، جانوروں پر رحم کرو، اور اسی طرح کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور کو گالی دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو گالی نہ دو۔ ایسے ہے ہمارے پیغمبر، کیا ماں کو کوئی گالی دے دے برداشت کر لیں گے؟ کیا کوئی انسان کو گالی دے دے برداشت کر لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تک گالی دینے سے منع فرمایا۔ یہ ہے تعلیمات، کتنی عظیم تعلیمات ہیں، اندازہ لگائیے کیسے عظیم پیغمبر ہیں، اندازہ لگائیے اس عظیم پیغمبر کی طرف ہمیں اطاعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی سعادت مندی ہے؟ ایسے نبی کی اطاعت ہم نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ ہم رسول ہی کی اطاعت کریں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی پرندے کے چوزوں کو پکڑ لیا، تو آپ نے پوچھا کہ کس نے اس کی ماں کو پریشان کیا؟ وہ ماں پریشان ہو گئی، وہ پرندہ پریشان ہو گیا، تو فوراً ان بچوں کو اس کے حوالے کرو۔ وہ چوزوں کو حوالے کیا گیا،
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال کی طرف بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان کا دل ایسا ہونا چاہیے، نرم دل، سنگ دلی سے روکا گیا۔ ایسا نہیں کہ بچے کے ساتھ بے رحمی کرے، بیٹے کے ساتھ بے رحمی، بیٹی کے ساتھ بے رحمی، بیوی کے ساتھ بے رحمی کا سلوک، ماں باپ کے ساتھ بے رحمی کا سلوک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان بوڑھوں پر رحم کرے گا اور ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ وہ بھی جب بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوجوانوں کے ذریعے اس کا اکرام کروائیں گے۔ علماء کہتے ہیں اس کے اندر زندگی کی بھی بشارت ہے۔ جو بڑوں کی خدمت کرتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت، بوڑھی خالہ ہے، پھوپھو ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، پڑوسی ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، استاد اور شیخ کی خدمت کرتا ہے، تو وہ بھی جب بوڑھا ہوگا تو اس کے لیے بھی نوجوان کھڑے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اس کے لمبی عمر کی بشارت بھی ہے۔ اور آج اس سے لوگ غافل ہیں، بوڑھوں کی توہین، ماں باپ کی توہین، اور ان کی خدمت کو کچھ نہ سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت اور خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں کی قدر کی طرف بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم تعلیمات دی ہیں۔ ایک قصہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت کہیں جا رہی تھی، اسے کتے پر رحم آیا، اس نے کتے کو پانی پلایا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ مطلب کیا ہے؟ جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے، کتے پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھی آپ کی خدمت کا محتاج ہے تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کتے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے، اسے پانی پلایا جائے، اور اسے روٹی اور ٹکڑا، اسے غذا کا انتظام کیا جائے، اور اس کی بھی، جانوروں کی بھی ساتھ رحم اور دوائی کا معاملہ کیا جائے۔ اگر جانور بیمار ہے، کوئی اس کی بھی پٹی کرتا ہے، اس کی بھی دوا کرتا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بھی اگر وہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اور اللہ کے لیے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اسے صلہ دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم ترحمون، تم ایسا کرو، جو میرے احکامات ہیں اسے پورا کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جو طریقے ہیں جس کی طرف بلایا گیا اسے پورا کرو، اور تم پر رحم کیا جائے گا۔ رحم بولے تو کیا ہے؟ یہ بہت وسیع مفہوم کا لفظ ہے، اسے نہیں سمجھایا جاتا۔ موٹی موٹی باتوں میں ایسا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، اور چاند سورج کا مالک، ستاروں کا مالک، انسانوں اور جانوروں کا مالک، سمندروں کا مالک، بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاؤ، تو پھر جو کچھ دینا ہے میں دوں گا۔ خزانوں کا مالک کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، میں تم کو دوں گا۔ اگر کوئی بادشاہ یہ کہے کسی سے تم فلاں کام کرو، میں تم کو دوں گا کچھ، بادشاہ کہہ دے، تو وہاں پوچھتے ہیں کیا بادشاہ کو کیا دیتے ہیں آپ، کیا دیں گے، کتنے دیں گے، ایک طے کرو، پوچھتے ہیں۔ ارے بادشاہ جب دے گا تو کیا دے گا؟ بادشاہ شاہی عطیہ دے گا۔ بادشاہ کی طرف سے اگر کوئی چیز اسے ملے گی تو تھوڑی نہیں ملے گی، بڑی ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ارے تم خوشی سے میری بندگی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاؤ، یہ کیا پوچھ رہے ہو کہ کیا ملے گا کیا نہیں، دیکھ لینا قیامت کے دن کیا ملے گا۔ بادشاہ ہوگا، بادشاہ کیا دے گا تم کو، دیکھ لینا کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ پھر جو آدمی پچھتائے گا قیامت کے دن، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات دنیا میں بھی دیتے ہیں، یہ بھی ہے جب کوئی آدمی بے انتہا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، بے تحاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے،
تو بعض دفعہ دنیا ہی میں اس کا کچھ ظہور ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نوازنے لگتے ہیں، اگرچہ کہ آخرت میں ہی ملے گا جو کچھ ملے گا۔ جیسے کوئی آدمی بے تحاشا نیکیوں میں لگ جائے، وہ رات کو اڑتا ہے، خدا کو سامنے روتا ہے، لیکن دن میں پہچان لیا جاتا ہے۔ جب کوئی کثرت سے عبادت کرتا ہے تو چہرے پر کثرت عبادت کے آثار پائے جاتے ہیں، آدمی کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، اس کے طرف رغبت ہونے لگتی ہے، عبادت گزار کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کثرت کے ساتھ برائیوں میں مبتلا ہو جائے، اگرچہ کہ اسے کوئی برائی کرتا ہوا دیکھا نہیں ہے، لیکن کثرت سے اس کے دن و رات برائی میں گزرتے ہیں، تو چہرہ دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کوئی بھلا آدمی نہیں معلوم ہوتا، چہرے پر اس کے اثرات آنے لگتے ہیں اگر کثرت سے کرے تو اسی طرح بعض دفعہ آدمی کثرت سے کرے تو بعض دفعہ دنیا میں بھی اس کی کچھ برکتیں دیکھی گئی ہیں، اور بعض دفعہ کثرت سے کوئی دندناتا ہوا خدا کی نافرمانی کرے تو بعض دفعہ دنیا میں بھی پکڑ دیکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ غربت میں مبتلا کیے ہیں، اور بعض دفعہ بیماریوں میں مبتلا کیے ہیں، بعض دفعہ پکڑ ہوئی ہے، اور عموماً ہوتا نہیں ہے، آخرت ہی میں برائیوں کی اصل سزا ملتی ہے۔ بعض دفعہ برے لوگ بھی دندناتے نظر آتے ہیں، برائیوں میں دن رات مبتلا ہے، نہ کوئی بیماری آ رہی ہے نہ کوئی مال میں کمی ہو رہی ہے، اسی لیے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، بھائی کیا برائی کر کے بھی ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، نہیں وہ بگڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو کہا وہی سچ ہے، آنکھوں کے دھوکے میں نہ آئیے، اور کسی کو دن رات نیکی کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صبح سے شام تک اطاعت خداوندی میں گزرتی ہے اس کی، رات اللہ کی محبت میں اس کی گزرتی ہے، اطاعت میں گزرتی ہے، نہ مال ہے اس کے پاس، نہ کوئی دولت ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی منصب ہے، وہ کوئی آ جائے محفل میں تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چلا جائے محفل سے اٹھ کر تو کوئی اسے ڈھونڈنے والا نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی تقریب ہو جائے تو لوگ جمع بھی نہیں ہوتے، اس کے پاس کوئی موت ہو جائے تو لوگ اس کے غم میں بھی زیادہ شریک نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی دھوکے میں نہ پڑے کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔ اس کے جو وعدے فرمائے گئے ہیں یہ وعدے آخرت کے وعدے ہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ کی رضا کی قیمت کو سمجھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا ہی میں پانا ہے تو فیکٹریوں سے مل رہا ہے، دنیا میں پانا ہے تو بہت سارے عہدوں سے مل رہا ہے، دکانوں سے مل رہا ہے، محنتوں سے مل رہا ہے، اللہ نے ایک راستہ یہاں دنیا میں لینے کا ایک راستہ طے کر دیا ہے، تجارتوں سے لو جو لینا ہے، اپنے باغات سے لو، کھیتوں سے لو، ماں باپ کی جو پراپرٹی ان کے انتقال کے بعد ملتی ہے اس سے لو، مل رہا ہے، محنت مزدوری کے ذریعے مل رہا ہے، تجارتوں کے ذریعے مل رہا ہے، اطاعتوں کے ذریعے۔ کوئی اللہ کا کلام پڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر، صلحاء کے پاس بیٹھ کر، سیرت پڑھ کر جو کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بچھڑے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اور کہا کہ اللہ کی طرف آؤ، اور جو کچھ ملے گا آخرت میں اللہ تم کو دے گا، آخرت میں دے گا۔ اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبر پر ان کی امت کو بھروسہ اور اعتماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ملے گا، آخرت کی زندگی ہے تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتے ہیں ان کو شک نہیں ہے اس پر، آخرت کی زندگی ہے، عذاب قبر اور ثواب قبر ہے، حشر کی عزت اور حشر کی رسوائی ہے، جنت اور جہنم ہے، اور وہاں خدا کے نافرمانوں کو دردناک عذاب ہے، اور خدا کے فرما بردار بندوں کو بڑے عظیم انعامات سے نوازا جائے گا، اور اللہ کی رضا جنت کی شکل میں اس کے سامنے آئے گی۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہماری دنیا
یہ ناسوتی عالم چند دنوں کا ہے، یہاں کی عزتیں چند دنوں کی ہیں، یہاں کی ذلتیں چند دنوں کی ہیں، یہاں کی عزتوں پر بہت اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کی ذلتوں پر بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہاں کی ذلت پر لوگ پریشان ہو کر خودکشی کرنے چلے جاتے ہیں، ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا کرنا، میں مر جاتا ہوں بولتے ہیں، دنیا کے معمولی چیزوں پر۔ یہاں کی ذلتیں کوئی ذلتیں نہیں ہیں، اور دنیا کی معمولی خوشیوں کو لے کر خوشی میں رونے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے ہیں خوشی کے آنسو ہیں۔ یہاں کوئی بڑی خوشیاں نہیں ہیں، چند دن کی خوشیاں ہیں۔ ارے اصل خوشی تو آخرت کی خوشی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، 20 سال کی یا 40 سال کی، 60 سال کی یا 80 سال کی یا 100 سال کے لگ بھگ کی زندگی ہے، زیادہ اگر کہیں تو اتنی زندگی ہے، دائمی زندگی نہیں ہے، عارضی زندگی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو عبادت کے معاملات میں بھی دنیا کا ذہن نہ لائیں، مسجد کے گھر میں بھی دنیا کی باتیں نہ سوچیں کہ مال کے تعلق سے کیا مل جائے گا، بینک بیلنس کیا اضافہ ہو جائے گا، سونا چاندی کیا مل جائے گا۔ نہیں، یہاں بیٹھ کر یہ سوچئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اپنی نادانی اور جہالت سے میرے اوپر عذاب کا میں مستحق ہو گیا ہوں، میں اسے کیسے دور کر سکتا ہوں، میں کیسے رو کر اللہ کو منا سکتا ہوں، کیسے گڑ گڑا کر منا سکتا ہوں۔ اور جو آخرت کی زندگی سے جو غفلت ہے کہ اس کا اجر دنیا میں نظر نہیں آتا، اس کی برکتیں دنیا کی آنکھوں میں نظر نہیں آتی، دنیا کی یہ آنکھوں سے نظر نہیں آنے کی وجہ سے میں جو غفلت در غفلت میں مبتلا ہوں، مجھے آج آنکھیں کھول کر قرآن پڑھنا ہے، احادیث پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر توجہ دیتے ہوئے، خوشخبریوں پر توجہ دیتے ہوئے بالکل سنجیدگی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، کہ اللہ کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہم پہچانیں۔ پھر اللہ اور رسول ہی نے ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر جو حق ہے اسے ادا کریں، ہماری بیوی اور بچوں کا حق ادا کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، نوکر چاکر کا حق ادا کریں، بوڑھوں کا حق ادا کریں، اپنے مال میں غریبوں کا حق ادا کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، نہ اپنے اوپر ظلم کریں نہ کسی اور پر ظلم کریں۔ یہ اس بات کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ کیا آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں؟ صرف ارادے سے، انشاءاللہ بولنے سے اور زبانی طور پر یہاں کہہ لینے سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو محنت اٹھانی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی، کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، علماء حق کی کتابیں پڑھنی پڑے گی، اردو میں، انگریزی میں، کنڑ میں، عربی میں، اور مستند ترین جو ہے کہ احادیث کے دروس میں اور تفسیر کے دروس میں جانا پڑے گا، اور جہاں پر واقعتاً جہاں محنت کر کے جو تقریریں کی جاتی ہیں، جو اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے تقریریں، دنیا میں تقریریں تو بہت ہوتی ہیں لیکن بعض جگہ ویسی کوئی تقریر میں وہ بات نہیں ملتی، تقریر برائے نام تقریر ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ وقت دے رہے ہیں تو اچھی جگہ جو علمی تقریریں ہوتی ہیں، جو واقعتاً تقریریں آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں، ایسی جگہ ڈھونڈ کر آپ کو ایسی جگہ جمعہ کے بیانات سننے پڑیں گے اور مجالس میں جانے پڑیں گے، بزرگان دین کی مجالس میں حاضری دینی پڑے گی۔ جیسے آپ یہاں آئے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ بیدواڑی کے اندر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعرات کو مجلس ہوتی ہے، آپ کے محلے سے قریب ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ وہاں پہنچنا پڑے گا، بہت فائدہ ہوگا، بہت زبردست باتیں آپ کے سامنے جو ہے ملیں گی، آپ کو بہت شاندار باتیں، آپ کا جانا اصول ہو جائے گا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ہے وہ، مہینے میں ایک مرتبہ خانخواہ دارالمعرفت جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم میں، وہاں پر مہینے میں ایک مرتبہ مجلس ہوتی ہے۔
اب اس مرتبہ جو ہے کل ہفتے کے دن عصر سے لے کر اتوار 8 جنوری صبح 7 بجے تک اشراق تک وہاں ایک روزہ مجلس ہے. مختلف جو ہے انداز سے ایک نظام کے تحت وہاں ایک دن گزارا جا سکتا ہے. اپنے خرچ کے ساتھ اپنے بستر کے ساتھ جا کر وہاں قیام کر سکتے ہیں. علماء، طلباء اور جو لوگ دیندار طبقے ہیں، خاص طور پر جو آخرت کے سلسلے میں سنجیدگی رکھتے ہیں، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور جو لوگ آخرت کے معاملے میں سنجیدگی نہیں رکھتے ان کو بھی ایسی محفلوں میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ کہ جن کی باتوں سے جو پتھر سے بنے دل پگھل جاتے ہیں، ایسے محفلوں میں ایسے لوگوں کو لے جانا چاہیے جن کے دل سینوں میں بالکل پتھر بن چکے ہیں، کسی کی باتوں کا ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایسے باخدا لوگوں کے محفل میں لے جانا چاہیے تاکہ ان کے جو ہے قلبی جذبات کا ان کو اندازہ ہو اور ان کی جو ہے وہاں کی محفل کا اندازہ ہو، وہاں ان بزرگوں کی روحانی حرارت انہیں پہنچے. ایسی جگہ اسی طرح ملک میں، ہماری ریاست میں جہاں جہاں بزرگان دین کے حلقے لگتے ہیں، جو مستند ترین بزرگان دین ہیں، جہاں کسی کی خانقاہ ہے اور کہیں ان کا سفر ہے یا قریب میں کہیں رہتے ہیں اور آپ کو ان سے مناسبت ہے، تو ان بزرگان دین کو غنیمت جانیں. بزرگان دین قریب میں میسر نہیں ہے تو بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں، ان کی لکھی ہوئی عارفانہ انداز کی کتابیں، بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں. یہ آخرت کی تیاری ہے. اس طرح آپ کرتے رہیں گے، بزرگان دین کی محفلوں میں جاتے رہیں گے اور جو ہے علماء کی محفلوں میں جاتے رہیں گے، مدارس سے اپنے رشتے کو جس طرح ہموار کرنا ایسا ہموار کریں گے، مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، تو یہ ہے آخرت سے تیاری. یہ ہے اطیع اللہ، یہ ہے اطیع الرسول. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لعلکم ترحمون، کہ اس کا تمہیں صلہ دیا جائے گا، تم کو آغوش رحمت میں لیا جائے گا اور تمہارے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہوئے مدد فرمائیں گے ایمان پر خاتمے کے سلسلے میں. ایسے ہی لوگوں کی جن کی زندگیاں ایسی گزرتی ہیں، مدرسے میں، مساجد میں، اخلاص کو پانے میں، ریاکاری کو اپنے دل سے دھونے میں، اور اللہ کے خوف کو پانے میں، اللہ کی محبت کو پانے میں، علوم کو پانے میں، دن و رات محنت کرنے میں، اور محض اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ نہیں چاہیے. اور وہی ان کی منزل ہے. اطاعت تک پہنچ جائیں، یہی منزل ہے، اور کچھ نہیں چاہیے. اطاعت کے بعد ذکر کرے، ذکر ہی منزل ہے. وضو کرے، وضو ہی منزل ہے، اور کچھ نہیں چاہیے. اس وضو کے ذریعے اللہ چاہیے، اس ذکر کے ذریعے اللہ چاہیے، اس نماز کے ذریعے اللہ چاہیے. داڑھی رکھ لیں، اس کے بدلے میں اللہ چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. عورتیں پردے میں ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. سر پر دوپٹہ اوڑھ لیں، رسول کی تعلیمات ہیں. کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مل گئی. عورتوں کو اور کچھ نہیں چاہیے. جو کچھ ملے گا آخرت میں انشاءاللہ ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ہمارے ماں باپ بھی نہیں، کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد اور دنیا میں سارے انسانوں کے بعد کوئی کسی کا دل انسانوں کے لیے تڑپتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، جنات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، لوگوں جو کچھ کام کرنا ہے دن دن میں نمٹا لو اپنے کام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن دن میں کر لو. جب لوگوں کی چہل پہل کم ہو جائے پھر نہ نکلا کرو. شدید ضرورت پڑے تو ہی نکلنا، ورنہ نہ نکلا کرو، کیونکہ راتوں میں کوئی دوسری مخلوق انہی سڑکوں پر آ جاتی ہے. ان کو وحشت ہوگی تم کو دیکھ کر، ان کو پریشانی ہوگی. کیا بھئی یہ لوگ آ گئے ہیں، دن تو ان کے لیے ہے، رات کسی اور مخلوق کے لیے ہے. بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہے راتوں کو ہو سکتا ہے کوئی درندہ آ کر سڑک پر بیٹھ جائے اور آرام پانا چاہے.
اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے موقع ہے. وہ جنگل میں رہنا ہے اسے دن بھر، اگر رات میں کوئی درندہ شیر سڑک پر آ کر بیٹھ جائے تب اسے اجازت ہے بیٹھنے کی، وہ آرام لے سکتا ہے، سڑک پر بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درندے کو تم خلل مت ڈالو، پریشان مت کرو، اسے بیٹھنے دو، جانور کو بیٹھنے دو سڑک پر. وہ دیکھ رہا اب کوئی نہیں ہے، وہ رات بھر چاہے تو گزارے، رات ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ چلا جائے گا. سانپ بچھو اگر سڑک پر آ جانا چاہیں تو انہیں موقع دو، اگرچہ کہ وہ دن میں سڑک پر جو جنگلات میں رہتے ہیں، لیکن راتوں کو اگر وہ آنا چاہے اور پھرنا چاہے سڑکوں پر اندھیرے میں، سانپ ہی کیوں نہ ہو، پریشان نہ کرو، وہ پھرنے دو، بیٹھنے دو اسے. اب اس کے لیے موقع ہے، راتوں کو نہ نکلو. حشرات الارض کے بارے میں، سانپ بچھو کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ان کو بھی پریشان نہ کرو. تم اپنے گھروں میں آرام سے رہو، بلا ضرورت نہ نکلو. وہ اپنے جگہ، وہ ان کے لیے گھر ہے، سڑک گھر ہے، ان کے لیے فرش ہے. شیر کے لیے، چیتے کے لیے، اژدے کے لیے، کوئی بچھو کے لیے رات میں پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر بھی رحم سکھایا. یہ بھی کرو اور اللہ کے لیے کرو. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرو، اطاعت میں کرو. اس کے لیے میں راتوں کو نہیں نکلوں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، حتیٰ کہ سانپ بچھو ہی کیوں نہ ہو، درندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی سراپا رحمت بن جانا چاہیے اللہ کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہمیں ایسا رہنا چاہیے. ہمارے جسموں کے لیے تعلیم ہے، ہماری زبان کے لیے تعلیم ہے، اور ہمارے دل کے لیے یہ تعلیم ہے. ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے. لہٰذا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ کوشش کریں گے، محنت کریں گے. سب جوان بوڑھے سب موقع ہے، بہت سنہرا موقع ہے. سکرات سے پہلے موقع ہے، فرشتے نظر آنے سے پہلے موقع ہے. آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، بہت اچھی زندگی ہے، اور یہاں سے اچھی اور پائیدار اور بہترین زندگی ہے. قرآن کریم اللہ ہی کا کلام ہے، پیغمبر اللہ ہی کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں. آپ کے ارشادات بالکل سچے اور کھرے ہیں. جو صحابہ اکرام کے زمانے میں جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں، اس کو محدثین نے، علماء نے چھانٹ کر صحیح تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں، ٹھیک ٹھیک ارشادات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لہٰذا غفلت کو دور کریں اور اپنے اندر سے سستی اور جو ہے لاپرواہی کو دور کریں. بالکل چست ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اور کھڑے ہوں گے. آپ کا تو اولین فائدہ ہوگا، اور آپ کھڑے ہونے کی وجہ سے اوروں کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہر قسم کی بیماریوں سے، محتاجیوں سے بچائے، اور آخرت کے میدان میں بھی، قبر اور حشر کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے پریشانی اور رسوائی، شرمندگی سے ہماری حفاظت فرمائے. وہاں کی زندگی کی بھی بھرپور تیاری کرنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، حدیث کا فہم ہمیں عطا فرما، علماء ربانین کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرما. بزرگان دین کی مجالس میں ہمیں شرکت کرنے سے
شرکت کرنے کی ہمیں صلاحیت اور توفیق عطا فرما، ان سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نفس کی نفسانیت سے بچا، شیطان کی شیطانیت سے بچا، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بے رحمی سے بچا، یا اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے احکامات پر بھرپور عمل کرنا ہمیں نصیب فرما، اور قلبی جذبات کے ساتھ تیرے ہی لیے عبادت انجام دینا ہمارے لیے آسان فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھرپور ڈوب جانے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما، ہمارے ظاہر کو اور باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رنگین کر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ظاہر میں بھی اور باطنی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہو جائیں، اس کے لیے سبیلیں پیدا فرما، اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کو پیدا فرما، بے دینی کو دور فرما، عورتوں کے اندر تیری اطاعت کا جذبہ پیدا فرما، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرما اور سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھرپور توفیقات سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں تیری بھرپور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کو بھی توفیق عطا فرما، جو حاضر نہیں ہو سکے انہیں بھی توفیقات سے مالا مال فرما، ہدایت کی روشنی کو سارے عالم میں عام فرما۔ یا اللہ بھرپور طور پر امت مسلمہ کو پر رحم فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، مشائخ کی حفاظت فرما، اور عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو تادیر ہمارے اوپر قائم و دائم فرما، اور ان سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرما، فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو کچھ یہاں بیٹھے ہیں، مرد ہو عورتیں ہو، بوڑھے ہوں جوان ہو، بچے ہوں، حتیٰ کہ جنات ہوں، یا اللہ سب کو تیرے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔